بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا من باتا طاہرا باتا فی شعارہ ملکن، جو شخص باوضو ہو کے سویا اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے۔ وَلَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ، یہ رات کو جس گھڑی بھی جاگتا ہے وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلاں، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی بخشش فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، کیونکہ فلاں تیرے بندے نے پوری رات باوضو ہو کے گزاری ہے۔ اتنی فضیلت ہے جو باوضو ہو کے سوتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اذا استيقظ الرجل من منامه، جب ایک مرد اپنی نیند سے جاگے اور اس نے پڑھا سبحان الذی یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، نیند سے جب اٹھیں جس نے یہ پڑھا سبحان الذی یحیی و یمیت، پاک ہے وہ ذات جو زندہ اور کرتی ہے اور موت دیتی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے صادق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، وَشَكَرَ، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اور تیسری حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے جاگے تو یہ پڑھے الحمدللہ الذی رد فینا ارواحنا بعد اذ کنا امواتا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہماری روحیں واپس لوٹا دیں، کب؟ اذ کنا امواتا، جب ہم جب ہماری روحیں نکل گئی تھیں، اس اللہ کی تعریفیں جس نے دوبارہ روحوں کو لوٹا دیا ہے۔ چوتھی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من باتا علی ظہر بیت، جو گھر کی چھت پہ سویا رات کو، فرمایا لیس علیہ حجاب، اور اس گھر کی چھت کے ارد گرد دیوار نہ تھی، حجاب نہ تھا، پردہ نہ تھا، فرمایا فقط بریأت منہ الذمۃ، اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ جو چھت خالی نہیں ہوتے، جن کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں ہوتی، اس چھت پہ جو سویا فرمایا اللہ کی حفاظت کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ اور پانچویں حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اضطجع مضطجعا لم یذکر اللہ، جو شخص بستر پہ آیا لیکن اللہ کا ذکر نہ کیا، کان علیہ تیرتن یوم القیامہ، قیامت کے دن بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بستر پہ آیا رب کا ذکر نہ کیا۔ ومن قعد مقعدا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا، ایسی مجلس جس میں رب کا ذکر نہ کیا گیا، ایسی مجلس والے قیامت کے دن بھاری نقصان اٹھائیں گے۔ لہٰذا اپنی جو مجالس ہیں، اپنی جو محافل ہیں، ان کو اللہ کے ذکر سے مزین کریں۔ ہمارے ہاں جتنی مجالس ہیں، اگر وہاں کوئی ایسا آ جائے جو دین کی تبلیغ یا رب کا نام لے، اس کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے تو چوکھا مولوی نہ بن۔ حالانکہ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مجلس میں رب کا نام لیا جاتا ہے وہ مجلس بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔